الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و سندنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف بھی نہیں ہوتا، کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خوف کا تعلق ظاہر سے، طبیعت پریشان رہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ اس کا در، اس کا در، اس کا در، ہر وقت لوگوں کا در ستاتا ہے، یہ کچھ کہہ دے گا، یہ مجھے ذلیل کر دے گا، یہ میرے ساتھ کوئی معاملہ، یہ خوف ہے۔ اور غم کا تعلق باطن سے، اندر سے، اندر کی بے چینی، پریشانی، نیند نہیں آتی، سکون نہیں طبیعت میں، جب دیکھو بس پریشان پریشان۔ لیکن اللہ کہتا ہے جب میں اپنا دوست بناتا ہوں تو ظاہر کی بے چینی بھی ختم، اندر کی بھی ختم۔ یہ نہیں کہا اللہ نے مصیبت نہیں آئے گی، یہ نہیں کہا ہے، مصیبت آئے گی، بہت مصیبت آئے گی۔ جو جتنا اللہ کا قریب اتنے حالات، جو جتنا قریب اتنے حالات۔ سب سے زیادہ قریب انبیاء، تو انبیاء پر سب سے زیادہ حالات، اور پھر نبیوں میں سب سے زیادہ قریب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سب سے زیادہ حالات۔ آپ خود فرماتے کہ مجھ پر جتنے حالات وہ کسی نبی پر نہیں۔ کیوں؟ ہر نبی کو ستانے والے پرائے تھے، اس نبی کو ستانے والے اپنے تھے، اور اپنوں کی تکلیف بہت ہوتی ہے۔ جو اپنے ہوتے ہیں نا، پرائے تھپڑ بھی مار دے تو برا نہیں لگتا ہے اتنا، اور اپنا اگر گالی بھی دے دے تو بہت لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اپنے تھے، حقیقی چچا جو بد دعا دے رہا ہے، تبا لک یا محمد، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ وہ آپ کی چچی، وہ آپ کی آنٹی، وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہی ہے، اور حضرت تہجد کے لیے 2-3 دن نہیں اٹھ پائے بیماری کی وجہ سے، تو کہنے لگی ان محمدا قد ودعہ شیطانہ، محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا۔ آپ انداز لگائیں کیسی تکلیف ہوتی ہوگی حضرت کو۔ شیب ابی طالب میں جب بائقات ہوا آپ کا، تو مکہ کی مارکیٹ میں پیسے دے کر بھی کوئی کھانا دینے والا نہیں، پیسوں سے بھی نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں ساتھ تھا، اور قریباً 2 سال یا 2.5 سال ایسے گزرے کہ درخت اور ٹری کے پتے چبا کر زندگی گزاری۔ حالات آتے ہیں۔ یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جو محبوب ہے، جو اللہ کا بہت قریب ہے۔ ثم الامثل فالامثل، جو جتنا قریب اتنے حالات۔ لوگ کہتے ہیں مومنوں پر حالات ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مومنوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، تو جب ایمان والے ہیں تو اللہ کے دوست ہوئے، تو اب اللہ اپنے دوستوں کو آزماتا ہے، مختلف شکلوں میں آزماتا ہے، کبھی کس حالت میں، کبھی کس حالت میں، کبھی کس حالت میں۔ یہ نہیں کہا کہ حالات نہیں آئیں گے، حالات آئیں گے، لیکن ان حالات میں اللہ پکڑ لیتا ہے مضبوط۔ باہر کا بھی غم نہیں، اندر کا بھی نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم۔ میرے بھائیوں، دنیا کے سارے تعلقات غرض پر ہے، غرض، سارے تعلقات۔ ماں باپ کو اولاد سے تعلق ہے، غرض ہے، کوئی میرا وارث ہو، کوئی میرا نائب ہو، میرے بڑھاپے کا سہارا ہو،
انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی تو یہی دعا کی تھی، اللہ مجھے لڑکا دے یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ انبیاء بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ میرے وارث ہو، غرض ہے۔ اور اولاد کو ماں باپ سے تعلق ہے، غرض ہے کہ ماں باپ بڑا کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، پھر یہ دولت چھوڑ کر جائیں گے، مجھے ملے گی۔ استاذ کو شاگرد سے غرض ہے، وہ غرض یہ ہے کہ میں پڑھاؤں گا تو میرے علم کی اشاعت ہوگی، غرض ہے، مجھے سیلری ملے گی، میری ضروریات زندگی پوری ہوگی۔ شاگرد کو غرض ہے مجھے علم ملے گا، پیر کو مرید سے غرض ہے کہ میری جنت بنے گی، اور مرید کو پیر سے غرض ہے میری اصلاح ہوگی۔ ہر ایک دنیا میں ایک دوسرے سے غرض، دوست کو دوست سے غرض ہے، ہر ایک دوست۔ شوہر کو بیوی سے غرض ہے کہ میرا فراش، میرا بستر، میری ضرورت، میرے گھر کی کفالت، اور بیوی کو شوہر سے غرض ہے۔ دنیا کے جتنے تعلقات ہیں سب میں اپنے غرض چھپے ہوئے، صرف دو ذات ایسی ہے جو بلا غرض کے دوستی کرتے ہیں، صرف دو ذات۔ ایک اللہ کی ذات، حدیث قدسی میں ہے، ہاں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی عبدی کل یریدونک لنفسہ وانا اریدک لک۔ اے میرے بندے، یا عبدی، او میرے بندے، تمام تیری چاہت رکھتے ہیں اپنے لیے، لنفسہ، اپنے لیے، وانا اریدک لک، اور میں جو تجھے چاہتا ہوں وہ تیرے لیے، میرے لیے نہیں، تیرے لیے، تیرا فائدہ، میں نے تجھے چاہا ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ دار السلام میں داخل ہو جاؤ، کبھی فرمایا بسلام آمنین، سلامتی اور امن کے ساتھ، دار السلام، جنت۔ تو ایک اللہ کی ذات ہے جس کو اپنے بندوں سے دوستی کرنے میں کوئی غرض نہیں، کوئی غرض ہے ہی نہیں اس کو۔ بھئی مجھ سے دوستی کر کے کیا اللہ کو ملے گا؟ کوئی اللہ کی رفعت، شان بڑھے گی، ترقی ہوگی اس کو، یا ووٹنگ کے ذریعے سے اس کو اور خدا بنائیں گے برا؟ کچھ نہیں۔ وہ بے غرض ہم سے دوستی اور تعلق رکھتا ہے، اور دوسری ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی غرض نہیں۔ کوئی یہ کہیں کہ ہم آپ کی اتباع کریں گے تو آپ کا مقام بلند ہو جائے گا، ارے ساری امت مل کر کے آپ کی اتباع پر آ جائیں، ہم سے پہلے اللہ آپ کو مقام دے چکا ہے۔ کیا مقام دیا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اے میرے محبوب، میں نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف، تم تو مغفور ہو۔ کبھی فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گی۔ فرمایا میں آپ کو مقام محمود دوں گا۔ مقام محمود قیامت کے دن کوئی بول نہیں سکے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے، سفارش کریں گے۔ تو اللہ تو آپ کو دے ہی چکا ہے، میرے اور آپ کی اتباع سے مقام نہیں ملنے والا۔ پھر آپ ہم سے محبت کر رہے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ فجر کے بعد آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ، اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما دیتے۔ عائشہ اتنی خوش، اتنی خوش، اتنی، بہت ضعیف روایت ہے لیکن فضائل میں اتنی خوش، اتنی خوش۔ فرمایا عائشہ بہت خوش ہوں، فرمایا آپ نے میری مغفرت کی دعا کی، فرمایا تجھے اتنی خوشی ہے، میں یہ دعا میری امت کے لیے دن میں 5 مرتبہ کرتا ہوں، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بالکل صحیح روایت ہے، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف فرما، ان کے گناہ کو معاف فرما۔
درگزر ہو۔ تو آپ ہمارے لیے کیوں دعا کر رہے تھے؟ کوئی غرض تھی آپ کو؟ عرفہ میں ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ کر کے بہت سخت دھوپ میں آپ مسلسل دعا کرتے رہے، ظہر سے لے کر مغرب تک۔ اتنی طویل دعا کس کے لیے فرمائی؟ اپنی امت کے لیے۔ کیا غرض تھی آپ کو؟ کیا یہ غرض تھی آپ کو کہ ہم آپ کے پاؤں دبائیں گے، یا آپ کی نسل اور سید جو ہوں گے ان کو پیسے دیں گے؟ اس لیے آپ نے ہمارے لیے کیا تھا؟ بے غرض صرف دو ذات ہیں جو بے غرض دوستی رکھتے ہیں۔ اسی لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو بے غرض ہو کر تم سے دوستی رکھتے ہیں ان کی اتباع کرو، پیار ملے گا، محبت ملے گی۔ یعنی اس اللہ کی اتباع کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات مجھے یاد آئی، ابو زید بڑے درجے کے تابعی ہیں، ان کا ایک عجیب کلام نقل کیا ہے، دل پر لکھ لو اس کلام کو، یہ علامہ قرطبی نے نقل کیا ہے۔ فرمایا مجھے 4 باتوں میں غلطی تھی، میری اصلاح قرآن نے کی۔ 4 باتوں تو کیا 4 باتیں؟ فرمایا میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ جب میں محبت کروں گا تو اللہ محبت کرے گا، میں یہ سمجھتا تھا کہ پہلے میں محبت کروں تو پھر وہ محبت کرے گا۔ فرمایا میں نے جب قرآن پڑھا تو میری اس غلطی کو قرآن نے صاف کر دیا، یحبہم ویحبونا، فرمایا پہلے وہ محبت کرتا ہے پھر تو محبت کرتا ہے اللہ سے، اس کی محبت مقدم ہے، وہ محبت کرتا ہے پھر تو محبت کرتا ہے۔ فرمایا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ پہلے میں ذکر کروں تب وہ مجھے یاد کرے، یعنی میرا ذکر مقدم پھر اس کا ذکر۔ لیکن میں نے جب قرآن کی آیت پڑھی، ما یذکرون الا ان یشاء اللہ، تو اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ نہ چاہے۔ معلوم ہوتا ہے پہلے اس کی چاہت ہوئی پھر تیرا ذکر ہوا، تو یاد تو پہلے اس نے کیا ہم کو، اس نے پہلے ہم کو یاد کیا۔ یہ ہم نے جو ذکر کیا، اگر وہ ہم کو نہ چاہتا تو ہم کیسے اللہ اللہ کرتے، یا ہم کیسے لا الہ الا اللہ کرتے، ہم کیسے نماز پڑھتے؟ ما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اس کی چاہت پہلے ہے پھر میرا ذکر ہے۔ اور فرمایا میں یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے میں اس سے راضی کروں پھر وہ مجھ سے راضی ہوگا، لیکن میں نے جب قرآن کی آیت پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ نہیں، رضی اللہ عنہم وارضوا عنہ، پہلے وہ راضی ہو جاتا ہے پھر میں اس سے راضی ہوتا ہوں، وہاں سے رضا چلتی ہے میرے لیے، اور جب میرے لیے رضا چلی تو پھر میں اس سے راضی ہو گیا۔ تو ہر چیز میں وہ پہلے، محبت میں اللہ پہلے، ہمیں یاد کرنے میں اللہ پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ رضا اس کی طرف سے۔ اور فرمایا چوتھی چیز، میں یہ سمجھتا تھا کہ جب میں توبہ کروں تب وہ معاف کرتا ہے، لیکن میں نے جب قرآن کی آیت پڑھی تو وہ اللہ کہہ رہا ہے ثم تاب علیہم فیتوبوا، فرمایا اس نے توجہ کی تو میں نے توبہ کی۔ معلوم ہوتا ہے اس کی توجہ پہلے ہوئی، ثم تاب علیہم، تابہ کا معنی توجہ کرنا، اس نے پہلے توجہ کی، فیتوبوا تو میں نے توبہ کی۔ معلوم ہوتا ہے اس نے توفیق دی تو میں نے توبہ کی، اگر وہ توفیق نہ دیتا تو میں توبہ کیسے کرتا۔ فرمایا ان 4 آیتوں میں، ان 4 مسئلوں میں مجھے جو ہے غلطی تھی، قرآن نے اصلاح کر دی، اور مجھے یہ بتا دیا کہ تو یہ نہ سمجھ کہ تو پہلے کرتا ہے پھر وہ یاد کرتا ہے۔ فرمایا سارا فیضان وہیں سے ہوتا ہے، ذکر ہو، رضا ہو، محبت ہو، توبہ ہو، سب وہیں سے فیضان ہوتا ہے، اس کے فیضان کے بغیر تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، سب وہیں سے ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ایسا اللہ جس نے اپنے آپ کو کہا کہ اولیاء اللہ لا خوف، اللہ کے دوست، لیکن اللہ کے دوست ہے کون؟
لا خوف علیہم ولا ہم، کون دوست ہے؟ خود اللہ تعریف کرتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان تقوی، ایمان تقوی، ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے دوست نہیں ہیں مگر تقوی والے، جہاں دیکھو تقوی تقوی تقوی۔ اسی لیے لباس کے بعد میں بھی فرمایا کہ لباس تو جو چاہے پہنو، سطر چھپ جاتا ہے مسئلہ ختم ہے، تم جو چاہے لباس پہن لو، سطر چھپ گیا، چاہے وہ دور صحابہ کا لباس کے لنگی پہن لو، چاہے وہ چادر اوڑھ لو، چاہے وہ ایک چادر ہو تو یہاں باندھ لو جیسے صحابہ کا حال تھی، اور چاہے بہت لمبی ہو تو دونوں کندھوں پر التحاف کر لو، ڈال لو، یا صرف لنگی پہن کر کے نماز پڑھ لو، تم نے سطر چھپا لیا، جو چاہے پہن لو، لیکن جب اللہ نے دیا ہے تو لباس تقوی کرو، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر۔ اور لباس تقوی کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا لباس تقوی وہ ہے جو ہر دور کے صالحین کا لباس ہے۔ خوب سن لو اس مسئلے کو، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، لباس تقوی کون سا؟ جو ہر دور کے صالحین کا لباس ہے، یہ لباس تقوی ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ ہم ایک مہینہ صالحین کا لباس پہن کر کے دیکھیں دل پر کتنا اثر ہوتا ہے، اور ہم ایک مہینہ اس لباس کو ذرا تائے وائے سب باندھ کر کے دیکھیں دل پر کتنا اثر ہوتا ہے، تجربہ کر لیں آپ۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر۔ تو ہر جگہ تقوی تقوی۔ دوست اللہ کے کون ہیں؟ ان اولیاءہ الا المتقون، متقی۔ اور کون؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم۔ اور پھر وہ دوستی کرتا ہے تو کیسی دوستی کرتا ہے؟ یہ تو مختصر ٹائم ہوتا ہے، ورنہ میں قرآن کو بہت کھولتا۔ وہ ہم سے ایسی دوستی کرتا ہے کہ دنیا میں ہم اتنا سارا ہدیہ مولانا کو دے کر کہتے بول صاحب تھوڑا سا ہے اگر قبول فرما لے، ہے نا؟ ہم اپنے محبوب کو، اپنے چاہنے والوں کو ہدیہ تو بڑا دیتے ہیں، تھوڑا سا ہے اگر قبول فرما لے ذرہ نوازی ہوگی۔ اللہ نے پیدائش سے لے کر موت تک اتنی ساری چیزیں دی، اور فرمایا متاع الدنیا قلیل، میں نے بہت تھوڑا دیا تجھے، بہت تھوڑا دیا ہے، متاع الدنیا بہت تھوڑا دیا ہے تجھے۔ کیسی محبوبیت کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے۔ اور جب میں نے اس کو یاد کیا تو میرے تھوڑے ذکر کو کہنے لگا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، تو نے بہت یاد کیا مجھ کو، ہائے ہائے ہائے۔ میں جب وہ دینے پر آیا تو کہتا ہے قلیل دیا میں نے تجھے، بہت تھوڑا دیا۔ اور جب وہ میرے ذکر کو لینے پر آیا، ہم نے کیا کیا 15-20 منٹ ذرا سا لا الہ الا اللہ 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 کر لیا، فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ، تو بہت ذکر کرتا ہے میرا، الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ کیسا وہ دوست؟ دنیا کی دوستیوں میں حسد ہے، اللہ کے ساتھ دوستی میں کوئی حسد نہیں۔ دنیا کی دوستیوں میں رقیب ہے، رقیب دشمنی، رقابت ہے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو اب میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے ہی محبت کریں، ان سے نہ کریں، ان سے نہیں، دوسروں سے دوستی نہیں۔ اور اگر آپ دوستی کرنے لگے ان سے تو میں ان کے خلاف کان بھروں گا آپ کی، ارے وہ کہاں چلے گئے آپ ان کے ساتھ، وہ تو ایسا ویسا ہے۔ دنیا کی دوستیوں میں رقیب ہے، اللہ کی دوستی میں رقیب نہیں رفیق ہے۔ اللہ کہتا ہے میں جب محبت پر آتا ہوں نا تو میرے جبریل سے کہتا ہوں تو بھی محبت کر، بخاری شریف میں۔ اور میرا جبریل سمائے اول، سمائے ثانی، سمائے ثالث، سمائے رابع، ہر آسمان کے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں کرتا ہوں، تم سب محبت کرو، رفیق ہے۔ اور پھر اعلان دنیا میں ہوتا ہے کہ اے لوگو فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی کرو۔ اب دنیا والے محبت کرتے ہیں اسے، تو اللہ کی محبت میں رفع۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک،
اور اے اللہ ان اللہ والوں کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، وحب عمل یقربنا الیک، اور اے اللہ میں ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں جس کے ذریعے سے میں تجھ سے قریب ہو جاؤں، وحب عمل یقربنی الیک، جو تجھ سے مجھ کو قریب کر دے۔ وہ کیسا ہے؟ اسی لیے حدیث قدسی میں بخاری شریف میں ہے، فرمایا میں جب دوستی پر آتا ہوں نا تمہارے ساتھ، تم دنیا کے دوستوں کو آزما لینا کہ کتنے ہیں دینے لینے کے باوجود کبھی کہتے ہیں یار رات 2 بجے فون آیا ہے، کون جاوے اس کے وہاں بھی، حالانکہ اس کے احسانات ہیں۔ اس کے بعض مرتبہ تو جان بوجھ کر فون نہیں اٹھاتا، اور صبح کہتا ہے پتہ نہیں چلا مجھے، میں سائلنٹ پر رکھا ہوا تھا، حالانکہ رنگ بج رہی تھی۔ تعلق ہے، دوستیاں ہیں، وہ آپ کے لیے مر رہا ہے، اس کے باوجود ہم رات میں 2 بجے نہیں اٹھائیں گے فون۔ اور وہ اللہ کیا کہتا ہے، ان اتانی یمشی فاتیتہ ہرولا، فرمایا تو چل کر آئے گا میں دوڑ کر آ جاؤں گا۔ کتنے پیار سے وہ کہہ رہا ہے، تو چل کر آ میں دوڑ کر آؤں گا، اور تو ایک بالشت آئے گا میں ایک ہاتھ آ جاؤں گا، اور تو ایک ہاتھ آئے گا میں 2 ہاتھ آ جاؤں گا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ماں زکریا صاحب فرماتے اللہ اس میں یہ بتانا چاہتا ہے میرے بندے کھڑا ہو جا تو صرف میرے لیے، پھر میں میری محبت کی آغوش میں تجھے لے لوں گا، اپنی محبت کی۔ یہ ہیں ولی، اس کو کہتے ہیں ولی، اس کی طرف سے جو محبتیں چلتی ہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں، اللہ سے تعلق۔ اور دوستی کا مطلب کوئی اللہ کو ایسا دوست ہو رہا ہے کہ گلے پر ہاتھ رکھ کر چلیں گے یا ریسٹورنٹ میں کھانے لے جائیں گے اس کو۔ اللہ کے دوستی کا مطلب تقوی اختیار کریں، پاکیزہ زندگی، صاف ستھری حلال کمائی کا اہتمام، حرام سے بچائیں۔ فی زماننا اگر 2-3 چیزیں کر لو گے تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ولی بن جاؤ گے۔ حلال کا اہتمام کرو، حرام سے بچاؤ، ایک کام۔ فرائض کو پابندی سے ادا کرو، یہ جتنے فرائض ہیں نا، فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، ان فرائض کو ادا کرو۔ اور تیسرے نمبر پر اپنے معاملات کو صاف رکھو، معاملات اپنے صاف ہونے چاہیے۔ امر بالمعروف تو بہت ہو رہے ہیں، نہی عن المنکر نہیں ہو رہا ہے، بھلائی کا حکم تو بہت دے رہے ہیں، لیکن برائی کرنے والوں کو ہم نہیں روک رہے۔ تو معاملات کی صفائی۔ علاء ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مقرر تھے، وائز تھے، خطیب تھے، تابعی تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے مجمع میں، ان کی مجلس میں بہت لوگ آتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے ان کا جملہ ہے، ایک مرتبہ وہ جہنم کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اس گناہ پر یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ تو ہمارا جیسا کوئی آدمی بیٹھا ہوگا، اس نے کہا کہ حضرت آپ تو لوگوں کو جہنم کا تذکرہ کر کے مایوس کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور تم مایوس کر رہے ہو، یہ کیا جہنم کے تذکرے ہر وقت۔ تو علاء بن زیاد کہنے لگے کہ میری ہمت کہاں کہ میں تمہیں مایوس کروں، جبکہ قرآن کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہ کرنے والو اللہ کی رحمت سے میں کیسے تم کو مایوس کروں۔ لیکن تیرے کہنے کا مطلب کچھ اور ہے۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ تیرا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں اور آپ جنت کی بشارتیں سناتے رہیں، ہم دنیا میں گناہ کرتے رہیں اور آپ یہ کہہ رہے ماشاءاللہ نہیں آپ جنت میں جائیں گے، فکر نہ کریں، یہ ہے تیرا مطلب۔ امام بخاری نے اس کو نقل کیا کتاب التفسیر میں، فرمایا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں اور مولانا ہمیں جنت کے باغات بتاتے رہیں کہ آپ جنت میں جاؤ گے، ماشاءاللہ بہت آپ تو محبوبین میں سے ہیں آپ تو۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی انہوں نے خود فرمایا، علاء بن زیاد نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعمال صالحہ پر جنت کی بشارت دی ہے اور اعمال رذیلہ پر جہنم سنائی ہے، یہ خود فرمایا انہوں نے۔
تو بہرحال گناہ پر تو جہنمی کا تذکرہ ہوگا، گناہ پر کوئی جنت کے تذکرے تھوڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے دوستوں میں شریک فرما لے، اپنے ولیوں میں شریک فرما لے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، احب الصالحین ولست منہم، میں اللہ والوں سے محبت رکھتا ہوں، میں نہیں ہوں، ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے ان میں سے بنا دے، لعل اللہ یرزقنی، مجھے اللہ تعالیٰ ان میں سے بنا دے۔ وہ ولایت، وہ دوستی اللہ کی جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، ایسے اعمال کی مجھ کو آپ کو توفیق دے۔ اس لیے اس وقت 3 عمل کر لیں، معاملات اپنے صحیح رکھیں، فرائض کی پابندی رکھیں، حلال کا اہتمام کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں نہیں کہتا ہوں آپ رات 2 بجے اٹھ کر تہجد پڑھو گے نور نلا نور بہت اچھا ہوگا، اشراق اوابین چاس پڑھو گے نور نلا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر ان میں سے کچھ نہیں کیا، جہاں فی زماننا اتنے فتنے چل رہے ہیں، ان فتنوں میں 3 کام کرنے والا اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فتنے کے زمانے میں میری ایک سنت پر عمل کر لے گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا، 100 شہید، 100 شہیدوں کا ثواب۔ تو یہ زمانہ وہی تو ہے جو فتنوں کا دور ہے، جو لوگ سنت سے لوگ دور کر رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں ہم کو۔ ایسے وقت میں ہم سنت کو زندہ کریں گے، ایک ایک سنت پر اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب